الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے نصیحت نمبر 30 پیش کروں گا، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جاہل لوگوں سے اجتناب کرو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمیشہ کسی بھی جاہل کو اپنا قاصد نہ بنانا۔ اگر تمہیں کوئی قاصد نہ ملے تو خود ہی اپنا قاصد بن جانا۔ قاصد کہتے ہیں کسی کے ہاتھ آپ اپنا پیغام یا کوئی بھی بات آگے کسی تک پہنچائیں۔ تو علماء کرام کا یہ بھی قول ہے، فقہاء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ جاہل دوست تنہائی اچھی ہے، کیونکہ بعض دفعہ جاہل کوئی بھی ایسی باتیں کر دیتا ہے جس سے بعض والوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھا بھی مشورہ دے گا تو وہ بھی اس کا غلطی ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو حالات سے اعراض کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور تم جاہل لوگوں سے اعراض کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یعنی اگر جاہل کوئی بھی بری باتیں کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں تو کوئی بھی سمجھدار بندہ ہوگا تو وہ صرف ان کو سلام کر کے آگے چلا جائے گا، کیونکہ جاہل کو آپ جتنی چاہیں دلیلیں دے لیں، 100 مرتبہ آپ ان کو سمجھا لیں، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جاہل لوگوں سے اجتناب کرنا ہے، یعنی جاہل لوگوں کو اپنا قاصد نہیں بنانا، کیونکہ اگر تم ان کو کسی بھی پیغام کے لیے بھیجو گے تو وہ خود سے بھی لگا کر کچھ باتیں آگے لوگوں کو بیان کریں گے۔ تو اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دوست بنائیں تو اچھا دوست بنائیں، کسی جاہل کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔